ہمارے اکابر و بزرگان دین نے لوہے کے چنے چبائے تھے، دار و رسم کو گلے لگایا تھا، پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا، شہادت کے جام نوش کیے تھے، جیلوں کی کوٹریوں کو آباد کیا تھا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ اسی ملک میں، اسی سرزمین میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ اکثریتی طبقے کی جانب سے، حکومتوں کی جانب سے ناروا سلوک اور برتاؤ کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور یہ تصور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا ملک سے کوئی تعلق نہیں، ان کا رشتہ اور تعلق تو دوسرے ملک کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سچائی ہے، اس لیے طرح طرح کے خواب ان کو دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر، ان کی زندگی کو اجیرن کر کے، ان کی توہین کر کے، ان کی بے عزت کر کے، ان کی حق تلفی کر کے ہم چین سے بیٹھ جائیں گے اور اس ملک پر آسانی کے ساتھ حکومت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انہیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے ایک وقت تک مہلت ظالم کو ضرور ملتی ہے، لیکن جب اللہ کی جانب سے ظلم و عدوان و سرکشی کے نتیجے میں گرفت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پکڑ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اچھے اچھے ناگوں کو بھی سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ اس موقع پر ان حالات میں اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پوری پابندی، حوصلہ مندی، ایمانی استقامت کے ساتھ اسی ملک میں زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ آج اگر مسلمانوں کو گالی دی جا رہی ہے، ملک کی پارلیمنٹ میں مسلم طبقے کی توہین کی جا رہی ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، نہتے مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، لنچنگ کی جا رہی ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک حالات کا سامنا اسی ملک میں ہمارے اکابر و بزرگان دین نے کیا ہے۔ انگریزوں کی طرف سے جس ظلم و تشدد اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا گیا، اس کی بھی تو مثال نہیں ملتی۔ لاکھ مسلمانوں نے جا کے شہادت نوش کیا ہے آزادی وطن کی خاطر اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ انگریز تو فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیا جائے۔ مدارس پر تالے ڈال دیے گئے تھے، تعلیم قرآن کے حلقوں کو بند کر دیا گیا تھا، اسلامی شناخت اور پہچان رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن ہمارے ہی اکابر و بزرگان دین تھے جنہوں نے ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا، اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے وہ حکمت عملی اختیار کی، مدارس کا جال بچھایا، مکاتب کی داغ بیل ڈالی کہ اللہ نے اہل ایمان کو ظالموں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا اور عزت کے ساتھ باری تعالیٰ نے اس ملک میں زندگی گزارنے کا موقع ان کو فراہم کیا۔ اور وہ انگریز جو مسلمانوں کا بوریا بستر اس ملک سے باندھ دینا چاہتا تھا، اللہ نے اسی انگریز کو مجبور کیا کہ وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر یہاں سے چلا جائے۔ ہمارے اکابر نے بھی دشمنوں سے مقابلے کے لیے وہی حکمت عملی اپنائی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں اور آپ کو بھی وہی حکمت عملی اپنانی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، مکی زندگی پڑھیے۔ حضور پاک علیہ السلام بیان کرتے تھے کہ راہ خدا میں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی مجھے تکلیف
پہنچائی گئی جتنا مجھے ٹارچر کیا گیا، میں نے اتنا ڈرایا گیا ہے، میں اتنا سجایا گیا ہے۔ کیا صحابہ کرام، اور جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ایک بارگی آپ پر حملہ آور ہوں گے اور آپ کو اس دنیا سے جانے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ چنانچہ محاصرہ ہو گیا تھا پیغمبر علیہ السلام، لیکن آپ کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دشمنوں کی سازشوں سے مطلع کیا، تو آپ اللہ ہی کے حکم پر اپنی جگہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر انہی مسلح دشمنوں کے درمیان سے ان کے سروں پر خواب ڈالتے ہوئے نکلے۔ ان کی آنکھیں کھلی ضرور تھی لیکن وہ پیغمبر علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ ان آنکھوں میں بصارت کی قوت بھی تو اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو یہ آنکھیں دیکھیں گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو کھلی ہونے کے باوجود آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کا حفاظت ان کے درمیان سے نکل گئے۔ واقعہ تفصیلی ہے، بعد میں جب ان کو معلوم ہوا کہ یہاں تو نبی کریم علیہ السلام ہے ہی نہیں، ہمارے درمیان سے نکل کر جب وہ کف افسوس من رہے ہیں، پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ آپ نماز کے لیے اللہ کے گھر کے قریب جاتے ہیں اور عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو دشمن سجدے کی حالت میں آپ کے کمرے